سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 38۔ یوناف کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان مسلح جوانوں کے ساتھ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد یوناف رک گیا اور فیصلہ کن لہجے میں ان جوانوں سے بولا، جن رسیوں میں تم نے مجھے جکڑ رکھا ہے یہ رسیاں کھول دو۔ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں وہاں تمہیں اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیتا، پر وہاں میں نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ مجھے تم لوگوں کی عزت مقصود تھی۔ اگر وہاں ملاحوں اور عام لوگوں کی موجودگی میں تم لوگوں سے الجھ کر میں غالب رہتا تو تم ان کی نگاہوں میں گر جاتے، لیکن میں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اب جب کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں تو تم لوگ میری رسیاں کھول دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بھاگوں گا نہیں، بلکہ خود تمہارے بادشاہ کے سامنے جا پیش ہوں گا۔ ان مسلح جوانوں میں سے ایک نے یوناف کو اپنے گھٹنے کی ضرب لگاتے ہوئے کہا، تم اس انداز میں ہم سے گفتگو کرتے ہو جیسے ہمارے محتسب ہو، سیدھی طرح خاموشی کے ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ چلو۔ اس جوان کی اس حرکت پر یوناف کی آنکھوں میں غصے اور قہرمانیت کا طوفان رقص کرنے لگا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے ساری رسیاں توڑ دیں، اور جس جوان نے اسے گھٹنے سے ضرب لگائی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے ایسے زور سے دبایا کہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں پھٹ گئیں اور اس کا خون بہہ نکلا۔ ساتھ ہی وہ آہوزاری کرنے لگا۔ دوسرے جوان اس واقعے سے بے حد متاثر ہوئے۔ یوناف کی منت کر کے انہوں نے اپنے ساتھی کی جان چھڑائی اور اب کوئی مزاحمت یا زیادتی کیے بغیر اس کے ہمراہ آگے بڑھنے لگے۔ یوناف کو دجون شہر میں جب فلسطینیوں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے جوان، تمہارا نام مجھے یوناف بتایا گیا ہے۔ مجھ پر یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ تم بڑی قوتوں کے مالک ہو۔ بہرحال تم پر 2 الزام ہیں۔ اول یہ کہ تم نے دجون دیوتا کے معبد سے متصل ایک عمارت خرید رکھی ہے جس میں تم مسافروں اور غریب الوطن لوگوں کو ٹھہراتے ہو اور ان سے کوئی خرچہ نہیں لیتے، جس سے سرائے کے مالکوں کو نقصان ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس بارے میں تمہاری شکایات کی ہیں۔ تم پر دوسرا الزام دجون دیوتا کے پجاریوں نے عائد کیا ہے، اور وہ یہ کہ تم لوگوں میں دجون دیوتا کے خلاف تبلیغ کرتے ہو اور ایک رب العالمین کی طرف بلاتے ہو۔ یہ رب العالمین کون ہے جس کی عبادت کرنے کی تم دعوت دیتے ہو؟ بادشاہ کے اس سوال پر یوناف نے کہا، اے بادشاہ، میں لوگوں کو اس رب العالمین کی طرف بلاتا ہوں جو انسان کو پیدا کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اسے صحت دیتا ہے، وہ اسے مارتا ہے پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے اعمال کا احتساب کرے گا۔ بادشاہ نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اگر تمہارا وہ رب ایسی ہی قوتوں کا مالک ہے تو پھر وہ اپنے پسندیدہ دین کو لوگوں میں خود ہی زبردستی جاری کیوں نہیں کر دیتا؟ یوناف نے دوبارہ ایک ماہر مبلغ کی طرح مؤثر انداز میں بادشاہ سے کہا، میرے اللہ کے لیے اپنا دین زبردستی جاری کرنا مشکل اور ناممکن نہیں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا اس لیے کہ اسے کسی کا جبری ایمان قبول نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ عقل و خرد سے کام لے کر ان علامات کی مدد سے حق کو پہچانیں جو زمین و آسمان، آفاق اور خود انسان کی اپنی ہستی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، اسی بنا پر اس نے انسان کو یہ قدرت دی ہے کہ صحیح اور غلط جس راہ پر بھی چلنا چاہے چل سکے۔ انسان کے اندر اس نے خیر و شر دونوں کے رجحانات رکھ دیے ہیں، فسق و فجور اور تقوی کی دونوں راہیں اس کے آگے کھول کر رکھ دی ہیں۔ جہاں ابلیس کو اسے بہکانے کی آزادی دی، وہاں اس کے لیے نبوت اور وحی اور دعوت خیر کا سلسلہ بھی جاری کیا، اور انسان کو انتخاب راہ کے لیے سارے مناسب حل صلاحیتیں دے کر اس امتحان کے مقام پر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ کفر و فسق کا راستہ اختیار کرتا ہے
یا ایمان و اطاعت کا؟ یہ دنیا انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ اگر میرا رب انسان کو ایمان و اطاعت پر مجبور کر دے تو پھر اس امتحان کا سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ چاہتا ہے کہ انسان خود اپنے ارادے اور اختیار کی قوتوں کو استعمال کر کے حق کو حق جان کر قبول کرے اور باطل کو باطل جان کر ترک کر دے۔ اگر اللہ کی نشانیاں نازل کر کے یا زبردستی ہی انسان کو اپنے دین پر جاری کرنا تھا تو پھر اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خدا تو انسان کو اس فطرت و ساخت پر ہی پیدا کر سکتا تھا جس میں کفر و نافرمانی اور بدی و گناہ کا امکان ہی نہ ہوتا، اور جس طرح اللہ کے فرشتے ازلی فرما بردار ہیں انسان بھی ہو جاتا۔ بس یہی حقیقت ہے جس کی بنا پر رسولوں کے ذریعے اللہ نے انسان کو نیکی اور ہدایت اور راستی کی ہدایت جاری کر رکھی ہیں۔ اور اے بادشاہ، میرا اللہ میرا رب تو ایسا ہے کہ… بادشاہ نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، میں تو یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ جس اللہ اور رب کی تم تعریف کر رہے ہو وہ ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ طے شدہ امر یہ ہے کہ تخلیق کا یہ عمل لکڑی اور پتھر کے بتوں میں نہیں ہے کہ لکڑی سن نہیں سکتی اور پتھر اٹھ کر کسی کا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن تمہاری اس دعوت کو میں کیسے اور کیوں کر قبول کر لوں کہ پیدا کرنے والا اللہ پیدا کرنے کے بعد ہدایت بھی دیتا ہے، کھلاتا پلاتا بھی ہے اور بیماری میں شفا بھی دیتا ہے۔ ماہر مبلغ کی طرح یوناف نے پھر جواب دیا، اے بادشاہ، میرا اللہ تو انسان کی پیدائش کے وقت سے ہی انسان کی رہنمائی، کھلانے پلانے اور شفا کی ہدایت و سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ اے بادشاہ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کون اتارتا ہے؟ کیا کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ میرا اللہ پہلے دن سے ہی انسان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیتا ہے۔ اور پھر اے بادشاہ، پیدا ہونے والے بچے کو کون سکھاتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور مسوڑوں کے دباؤ سے اپنی ماں کی چھاتیوں سے دودھ کی صورت میں اپنی خوراک حاصل کرے؟ اور یہ کون بچے کو سکھاتا ہے کہ دودھ کو حلق سے نیچے کیسے اتارا جائے، اور یہ کہ جب وہ بھوک محسوس کرے تو بھوک کی یہ شدت ماں کے دودھ سے ہی مٹائی جا سکتی ہے؟ اے بادشاہ، میرے اللہ نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ وہ بتوں اور ایسے ہی دوسرے عناصر کا سہارا لیتا پھرے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے وجود، نشو و نما اور بقا اور ارتقاء کے لیے جس سر و سامان کی حاجت انسان کو پیش آتی ہے، اللہ نے اس زمین، فضا اور آسمانوں میں سب کچھ اس کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ اور پھر اس سر و سامانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اسے کام میں لانے کے لیے جن جن طاقتوں اور قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی میرا اللہ ہی انسان کو فراہم کرتا ہے۔ پھر یہ کہ انسانی وجود کی حفاظت کے لیے اور اسے آفات، بیماریوں، مہلک جراثیم اور زہریلے اثرات سے بچانے کے لیے خود انسانی جسم کے اندر ناقابل یقین انتظامات کر دیے ہیں۔ سنو بادشاہ، انسان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ اس دنیا اور اس کی زندگی تک ہی محدود نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ادھر موت کی ہچکی آئی اور ادھر یہ تعلق ختم ہو گیا، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے بعد انسان کا انجام بھی اللہ کے ہاتھ میں آئے گا۔ اے بادشاہ، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا حکیم، ایسا دانا اور طبیب ہے جو انسانی موت کو ٹال دے؟ بادشاہ نے اقرار کرتے ہوئے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو انسان کی موت کو ٹال سکتا ہے۔ یوناف نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اے بادشاہ، اگر ایسا ہے تو پھر کیا انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ صرف اپنے خالق کی ہی بندگی اور عبادت کرے اور غیر خالق قوتوں کا اتباع نہ کرے؟ بادشاہ نے چند ثانیوں تک گردن جھکائے رکھی اور کہا، اے یوناف، میں جان گیا ہوں کہ تمہاری باتوں میں وزن ہے، لیکن ہم لوگ دجن دیوتا کی پرستش ترک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سال ہا سال اور پشت ہا پشت سے ہمارے آبا و اجداد ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں لکڑی اور پتھر کے یہ بت نہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، نہ ہمارے نفع و نقصان پر قادر ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے آبا کی روش ترک نہیں کر سکتے۔ دجن دیوتا کے پجاریوں نے تو تمہارے لیے انتہائی سخت سزا تجویز کر دی تھی، لیکن میں اس میں نرمی کر رہا ہوں، میں تمہیں ملک بدر کرتا ہوں، تم آج ہی یہاں سے نکل کر کسی اور سرزمین کی طرف چلے جاؤ۔ دیکھو، باہر اب شام ہو گئی ہے، تاریکی ہی میں روپوش ہو کر کہیں چلے جاؤ اور دجون دیوتا کے پجاریوں کے سامنے نہ آنا، ورنہ یہ لوگ میرے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ اب تم جا سکتے ہو۔
یوناف کچھ کہے بغیر مڑا اور وہاں سے نکل گیا۔ مصری ملکہ اریشس کا نانا آئی ایک روز بانوس کے گھر پر آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور پھر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بانوس نے دروازہ کھولا اور ملکہ کے نانا آئی کو دروازے پر کھڑے دیکھا تو بڑی عقیدت مندی سے کہا، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ دستک دیے بغیر اندر آ گئے ہوتے۔ آئی نے بڑی عیاری سے بانوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جس کام کے لیے آیا ہوں اس کے لیے تمہارے گھر میں بیٹھ کر بات نہیں کی جا سکتی۔ تم تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ آؤ، میں ایک نہایت اہم موضوع پر تم سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بانوس نے جواب میں کچھ نہ کہا اور خاموشی سے آئی کے ساتھ ہو لیا۔ آئی اسے تھیبی شہر سے باہر دریائے نیل کے کنارے لے گیا اور ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے دوسرے پتھر کی طرف اشارہ کر کے بولا، تم بھی بیٹھ جاؤ بانوس۔ بانوس بیچاری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آئی اسے کیا کہنا چاہتا ہے، تاہم وہ اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اتنے میں آئی نے قریب پڑا ہوا ایک وزنی پتھر اٹھا کر دریا میں پھینکا اور پھر بانوس سے یوں مخاطب ہوا، اے بانوس، دیکھ میں جانتا ہوں کہ تو ہتھیوں کے بادشاہ پلیولیماش کے پاس اریشس کا پیغام لے کر گیا تھا۔ بانوس چونک پڑا اور بدک جانے کے انداز میں بولا، آپ کو اس پیغام کی نوعیت کی کیسے خبر ہو گئی؟ آئی نے گہری مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اے بانوس، دیکھ حرم سرا کے اندر اریشس کی خادمہ مشاطہ میرے اعتماد اور بھروسے کی عورت ہے۔ تمہاری ہتھیوں کی طرف روانگی کے بعد اس نے تمہاری بیوی کو کوریت کر یہ سارے حالات معلوم کر لیے۔ ہاں، اگر تم نے ان باتوں کا ذکر اپنی بیوی سے نہ کیا ہوتا تو پھر اس کے متعلق میرا کچھ جاننا مشکل ہوتا۔ بانوس نے آگے بڑھ کر آئی کے پاؤں پکڑ لیے، آپ کو آمون کی قسم ان حالات کا ذکر ملکہ سے نہ کیجیے گا ورنہ وہ میری کھال اتروا کر رکھ دے گی۔ آئی نے سودے بازی کے انداز میں کہا، اے بانوس، میں ایک شرط پر ایسا کر سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ آئی نے مکاری سے کہا، وہ یہ کہ تم آج ہی اریشس کو جا کر مشورہ دو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ اے بانوس، دراصل میں نہیں چاہتا کہ اریشس کسی ہتی شہزادے کے ساتھ شادی کرے۔ اگر ایسا ہوا تو مصر کا اقتدار مصریوں کے ہاتھوں سے نکل کر ہتھیوں کے پاس چلا جائے گا اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ بانوس نے سہمے انداز میں کہا، کہیں ملکہ میرے اس مشورے پر ناراض نہ ہو جائے۔ آئی نے اس کی ڈھارس بندھائی، نہیں، وہ ہرگز تم سے ناراض نہ ہوگی۔ دیکھ بانوس، اریشس کے کانوں میں یہ بات پہلے 2 مرتبہ اس کی مشاطہ کے ذریعے ڈلوا چکا ہوں کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، اور اریشس نے اس مشورے پر مشاطہ سے صرف یہ کہا تھا کہ فی الحال اس کی نگاہ میں ایک نوجوان ہے، اگر وہ میرے معیار پر پورا نہ اترا تو میں ضرور آئی سے شادی کر لوں گی۔ گویا اسے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار نہیں ہے۔ اور بانوس، میں جانتا ہوں وہ جوان صرف ہتی شہزادہ ہی ہوگا جس کا وہ انتظار کر رہی ہے۔ یہ انتظار اب کافی طویل ہو گیا ہے اور اریشس یقیناً اب اس انتظار سے تنگ آ کر مایوس اور بیزار ہو گئی ہوگی، لہٰذا اسے اس موقع پر اگر تم میرے ساتھ شادی کرنے کا مشورہ دو گی تو وہ ہرگز برا نہ مانے گی اور مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گی۔ اے بانوس، میری اریشس سے شادی میں مصر کی بہتری ہے، اور اگر اس نے کسی ہتی شہزادے سے شادی کر لی تو ہتی یقیناً مصر کو لوٹ کھائیں گے اور یہ میں ہرگز نہ ہونے دوں گا۔ لہٰذا تم اریشس سے بات کر کے دیکھو اور پھر حالات سے مجھے آگاہ کرو۔ بانوس نے ہار مانتے ہوئے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ضرور اریشس سے اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ آئی فوراً اٹھ کھڑا ہوا، چلو پھر چلیں، یہاں سے واپسی پر تم سیدھے اریشس کے پاس جاؤ اور اس سے اس موضوع پر بات کرو۔ بانوس نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر وہ دونوں دریائے نیل کے کنارے سے واپس شہر کی طرف چل پڑے۔ آئی سے علیحدہ ہو کر بانوس سیدھا اریشس کے پاس پہنچا۔ وہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں اکیلی تھی اور انتہائی خوشگوار کیفیت میں تھی۔ بانوس کو دیکھ کر وہ خوش ہوئی اور ایک نشست کی طرف اشارہ کر کے اس نے بانوس کو بیٹھنے کو کہا۔ اریشس کے اس سلوک سے بانوس کو حوصلہ افزائی ہوئی۔ بانوس وہاں بیٹھ گیا اور بولا، اے مقدس ملکہ، آج میں ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں جو آپ کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر آپ اجازت دیں اور برا نہ مانیں تو کہوں۔ اریشس نے فراغ دلی سے کہا، اے بانوس، تم نے جو کہنا ہے بلا جھجک کہو، میں جانتی ہوں جو تم کہو گے اس میں میری بہتری ہی ہوگی۔
بانوس نے بغیر کسی تمہید کے جھٹ کہہ دیا، اگر ایسا ہے تو آپ اپنے نانا آئی سے شادی کر لیں، اس میں آپ ہی کی بہتری ہے۔ ہتھیوں کے بادشاہ نے اپنے بیٹوں میں سے اگر کسی کو یہاں بھیجنا ہوتا تو اب تک بھیج چکا ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں اس نے ہمیں ٹال دیا ہے اور مصر کی بہتری میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ اریشس چند لمحے سر جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تم ٹھیک ہی کہتے ہو، پلیولیماش نے اگر اپنے کسی بیٹے کو بھیجنا ہوتا تو اب تک ضرور ایسا کر چکا ہوتا۔ میں بھی اس سے مایوس ہو چکی ہوں، اور اے بانوس، تم نے جو مجھے اپنے نانا سے شادی کرنے کا مشورہ دیا ہے یہ پچھلے کئی روز سے میرے زیر غور ہے، اس لیے کہ کئی ہفتے پہلے میری مشاطہ بھی کئی بار آئی سے شادی کر لینے کا مشورہ دے چکی ہے۔ اے بانوس، میں تمہارے اس مشورے کی شکر گزار ہوں، تاہم اگر تم یہ مشورہ نہ بھی دیتے تو میں پہلے ہی آئی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں، اس لیے کہ جب میری مشاطہ نے مجھے کئی بار آئی سے شادی کر لینے کا مشورہ دیا تھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ پلیولیماش تو اپنے کسی بیٹے کو بھیجے گا نہیں، اس لیے آئی سے شادی کر لینا ہی میرے لیے سود مند ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھ مخلص تو رہے گا۔ اے بانوس، اب تم جاؤ اور آئی کو میرے اس فیصلے سے آگاہ کر دو کہ میں جلد ہی اس سے شادی کر لینا چاہتی ہوں۔ اریشس کے اس فیصلے نے بانوس کا حوصلہ بڑھا دیا، لہٰذا اس نے کہا، اگر میں آئی سے مل کر 2-1 دن تک اس شادی کا بندوبست کرا دوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ جواب میں اریشس مسکرا دی اور بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں بانوس، تم کل چھوڑو بلکہ آج ہی یہ بندوبست کر دو، میں تب بھی رضامند ہوں۔ بانوس وہاں سے خوش اور مطمئن باہر نکل گیا۔ اس کے صرف 2 روز بعد آئی اور اریشس کی شادی ہو گئی۔ یوں نانا اور نواسی نے آپس میں شادی کر لی۔ اس طرح آئی ایک بار پھر اپنی نواسی اور بیوی اریشس کے ساتھ مل کر مصر پر حکومت کرنے لگا۔ قدیم مصری تاریخ میں ان دونوں نانا نواسی کی شادی اور دونوں کے مل کر مصر پر حکومت کرنے کے واقعات تفصیل سے تحریر ہیں۔ ہتھیوں کا بادشاہ پلیولیماش تو دل سے چاہتا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا اریشس کا شوہر بنے اور اس طرح مصری حکومت اور ہتھی ایک قوت بن جائیں، لیکن اس سے حماقت یہ ہوئی کہ اس نے پہلے اپنے سنگ تراش کو اس معاملے کی چھان بین کرنے میں کافی وقت ضائع کر دیا، اور بہت تاخیر کے بعد اس نے اپنے ایک بیٹے کو اریشس کی طرف تھیبیس شہر روانہ کیا۔ لیکن اس دوران میں اریشس نے اس کی طرف سے مایوس ہو کر اپنے نانا آئی سے شادی کر لی تھی۔ اس طرح مصر میں ایک حکمران کی حیثیت سے اریشس نے اپنی ذات کو مستحکم کرنے کا یہ دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ آئی اور اریشس کی شادی کے بعد ایک روز جب آئی آمون دیوتا کے معبد سے نکل رہا تھا تو ایک مخبر آیا اور اس نے رازداری سے آئی سے کہا، اے آقا، میں آپ کے لیے ایک خبر لے کر آیا ہوں، اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ آئی نے پریشانی سے پوچھا، کیسی خبر لائے ہو تم میرے لیے، اور مجھے اس کا کیا تدارک کرنا ہوگا؟ تم کھل کر کہو کیا معاملہ ہے۔ مخبر نے رازداری سے انکشاف کیا، اے آقا، ہتھیوں کے بادشاہ پلیولیماش کا ایک بیٹا مقدس ملکہ مصر اور آپ کی بیوی اریشس سے شادی کرنے کے لیے آنے والی صبح کو کسی بھی وقت شہر میں داخل ہوگا۔ آئی نے چونک کر پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مخبر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے آئی کو سمجھانے کے انداز میں کہا، اے میرے آقا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہتھیوں کے بادشاہ پلیولیماش کا بیٹا مصر کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے، اور مذکورہ مقصد کے لیے اس کا یہاں آنا خالی از خطر نہیں۔ معاملے کی سنگینی اور سنجیدگی کا اندازہ کرتے ہوئے آئی نے پوچھا، یہ شہزادہ اس وقت کہاں ہے؟ مخبر نے اندیشہ بھری آواز میں کہا، وہ گزشتہ صبح ممفس شہر میں داخل ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کے 6 محافظ ہیں، انہوں نے ممفس کی ایک سرائے میں قیام کر رکھا ہے، ان کا ارادہ ہے کہ وہ دن بھر اس سرائے میں آرام کریں گے، پھر وہاں سے کوچ کر کے آنے والی صبح کو تھیبیس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اے آقا، آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ ویسے اس ہتھی شہزادے یا اس کے محافظوں نے کسی پر ممفس شہر یا اس سرائے والوں پر اپنا آپ ظاہر نہیں کیا، وہ سب نووارد تاجروں کے بھیس میں سفر کر رہے ہیں۔ میں بڑی مشکل سے ان کا پتہ لگانے اور ان کی اصلیت جاننے میں کامیاب ہوا ہوں، اور اے آقا، اس شہزادے کے پاس اپنے باپ پلیولیماش کی طرف سے
اریشس کے نام ایک خط بھی ہے، اب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ آئی نے مخبر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، تم نے مجھے یہ خبر دے کر میری بھلائی کا اہم ترین کام کیا ہے۔ اب تم میرے ساتھ آؤ۔ اریشس اس وقت معبد ہی میں موجود ہے۔ وہاں شہر کی کافی عورتیں جمع ہیں جن کے اندر وہ گھری ہوئی ہے، اور تمہیں پورا معاملہ سمجھانے کے لیے میرے پاس بہترین موقع ہے۔ آئی اس مخبر کو اپنی ذاتی کمرے میں لایا، پہلے انعام کے طور پر اسے نقدی کی ایک تھیلی دی، پھر اسے سمجھایا اور کہا، اے میرے عزیز و محسن، اب تم میرے ساتھ مستقر کی طرف چلو۔ وہاں سے میں تمہارے ساتھ 15 سواروں کا ایک دستہ کر دوں گا، جس کی مدد سے تم اس حتی شہزادے اور اس کے ساتھیوں کا ممفس کی سرائے میں ہی کام تمام کر دینا۔ اس طرح نہ اس شہزادے کو اریشس کی خاطر اس شہر میں داخل ہونا نصیب ہوگا، نہ وہ میرے لیے خطرہ اور مشکل بن سکے گا۔ آئی مخبر کو اپنے ساتھ فوجی مستقر میں لے گیا۔ وہاں سے اس نے اپنے اعتبار اور بھروسے کے 15 جوانوں کو اس کے ساتھ کر دیا۔ ان مسلح 15 جوانوں کے ساتھ وہ مخبر برق رفتاری کے ساتھ تھیبیس سے ممفس کی طرف بڑھا، اور وہاں اس نے سرائے میں مقیم حتی شہزادے اور اس کے محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح ہوشیار اور عیار آئی نے حتی شہزادے کا خاتمہ کر کے اپنی حیثیت کو مصر میں مزید مستحکم اور مضبوط کر لیا تھا۔ موجودہ دور کی کھدائی کے دوران ہتھیوں کے مرکزی شہر سے کچھ لوحیں ملی ہیں جن پر اس حتی شہزادے کی آمد اور قتل کے حالات درج ہیں، لیکن اریشس اور آئی کی حکومت زیادہ عرصہ نہ چل سکی، کیونکہ جلدی اریشس اپنی طبعی موت مر گئی اور اس کے کچھ عرصے بعد آئی بھی مر گیا۔ اس کے بعد مصری حکومت میں فوجی انقلاب برپا ہوا۔ آمنحتب سوم نے اپنے دور میں جب فلسطینیوں، کنانیوں اور آموریوں پر غلبہ پایا تھا تو ان اقوام کے اندر اس نے خراج وصول کرنے کی خاطر فوجی چوکیاں قائم کر دی تھیں۔ ایسی ہی ایک فوجی چوکی فلسطینی قوم میں بھی موجود تھی۔ جب یہ فوجی چوکی ختم ہو گئی تو اس چوکی کے لشکری اور ان کا جرنیل مصر میں واپس آ گئے۔ اریشس اور آئی کی موت کے بعد اس جرنیل نے مصر میں فوجی انقلاب برپا کر دیا، اور وہ ایک آمیر کی حیثیت سے مصر پر حکومت کرنے لگا۔ اس جرنیل نے اپنے دور حکومت میں مصر کی فوجی قوت کو ناقابل تسخیر حد تک مضبوط اور مستحکم کر دیا تھا۔ معاشی حالات بھی اس نے کافی بہتر کیے، اور مصر اس کے دور میں پہلے سے کہیں زیادہ خوشحال اور مضبوط ہو گیا۔ یہ فوجی جرنیل آمون دیوتا کا کٹر پیروکار تھا، لہٰذا اس کے دور میں آمون اور اس کے پجاریوں کے لیے بہت کام کیا گیا۔ اخناتون کے عہد میں را دیوتا کے لیے جو بھی کام ہوا تھا اسے برباد کر دیا گیا، اور اس جرنیل نے اخناتون کو مجرم اخناتون کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تھا۔ اس فوجی جرنیل کے بعد ایک شخص رامسیس اول مصر کا بادشاہ بنا۔ اس نے مصر میں پھر مذہبی انقلاب برپا کر دیا۔ اس نے آمون کو متروک قرار دے کر پھر را دیوتا کو مصر کا قومی دیوتا قرار دے دیا۔ دیوتاؤں کی ان تبدیلیوں اور نئے نئے دارالحکومتوں کے قیام میں سب سے زیادہ بدتر حالت بنی اسرائیل کی ہوتی تھی، اس لیے کہ ایسے موقعوں پر اسرائیلیوں سے غلاموں سے بڑھ کر بدترین کام لیا جاتا تھا۔ نئی عمارتوں کی تعمیرات انہی سے کرائی جاتی تھیں۔ یہ کام ان سے زبردستی لیا جاتا تھا اور اس کا انہیں کوئی معاوضہ نہ دیا جاتا۔ اس پر مستزاد یہ کہ مصر کے مقامی لوگ یعنی قبطی اسرائیلیوں کو اپنا پیدائشی غلام سمجھتے تھے، اور ان سے بغیر کسی اجرت اور معاوضے کے ہر قسم کا کام اور بیگار لینا اپنا ذاتی حق تصور کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی مصر پر کوئی نیا بادشاہ تخت نشین ہوتا تو وہ اپنے ارد گرد سلطنت کے کاہنوں، جادوگروں اور درباری نجومیوں کو جمع کر کے اپنے لیے آئندہ احوال جاننے کی کوشش کرتا، اور نجومیوں کی بتائی ہوئی ان تفصیلات کے نتیجے میں بھی اکثر بنی اسرائیل پر مظالم ہی ہوتے تھے۔ اسرائیل چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، اس لیے ان کی اپنی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام سمیت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اس سرزمین میں آباد ہوئے تھے، لیکن ان 12 بیٹوں کی اولاد جو اسرائیلی کہلاتی تھی اب لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکی تھی۔ بہرحال ہر کام کے لیے اسرائیلیوں کو ذلت و رسوائی میں ڈالا جاتا، اور مصر میں ان کا جینا دو بھر ہو چکا تھا۔ رامسیس اول صرف 1 سال حکومت کر کے مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا رامسیس دوم چونکہ ابھی چھوٹا اور نابالغ تھا اور اس قابل نہ تھا کہ اسے مصر کا بادشاہ بنا دیا جاتا، لہٰذا اس کا بڑا بھائی سیتی مصر کا بادشاہ بنا۔
اور سیتی نے اپنے بھائی رامسیس اول کے بیٹے اور اپنے بھتیجے رامسیس دوم کی پرورش اور تربیت بھی شروع کر دی تھی۔ ادھر ہتھیوں نے اب متانیوں کے ساتھ ساتھ قاسو قوم اور ایلیا ایلوم کو بھی اپنا ہدف بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہوا یوں کہ آئی نے جب ہتھیوں کے شہزادے اور پلیولیماش کے بیٹے کو قتل کرا دیا اور پلیو کو اپنے بیٹے کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ اس غم کو برداشت نہ کر سکا اور کچھ عرصے بعد بیمار رہ کر مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شپ پلیولیماش ہتھیوں کا بادشاہ بنا۔ شپ انتہائی ظالم اور جابر اور جاہ پسند آدمی تھا۔ وہ ایک بہترین جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ عسکری بصیرت بھی رکھتا تھا۔ شپ کو بھی اپنے بھائی کے مارے جانے کا بڑا غم و غصہ تھا، لہذا تخت نشین ہونے کے بعد اس نے مصر کے خلاف تو کوئی عملی قدم نہ اٹھایا، لیکن میتانیوں اور بابلیوں کے خلاف اپنا لائحہ عمل ضرور مرتب و تیار کرتا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنی عسکری حیثیت کو اس حد تک بڑھا لے کہ مصریوں کو خبر تک نہ ہو اور وہ اچانک میتانیوں اور بابلیوں پر حملہ کر کے ان کے سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں داخل کر لے، اور اس کے لیے اس نے دن رات محنت کر کے اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کے علاوہ سامان رسد کے ڈھیر لگانے شروع کر دیے تھے، جبکہ متانی اور بابلی شپ کی ان جنگی کارروائیوں سے بالکل بے خبر تھے۔ فلسطینیوں کے بادشاہ نے چونکہ یوناف کو ملک بدر کر دیا تھا، لہذا دجون شہر سے نکلنے کے بعد وہ یافان کے جزیرے سرنا میں نمودار ہوا۔ اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتا ہوا وہ محل کے اس حصے میں نمودار ہوا جس میں افسان نام کا یونانی طلسمگر ستارہ شناس رہتا تھا۔ جس وقت یوناف اس کمرے میں داخل ہوا اس وقت وہ آتش دان کے پاس بیٹھا گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یوناف کو اپنے کمرے میں دیکھ کر افسان بدکسا گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر حیرت و پریشانی کے ملے جلے جذبات کے تحت اس نے پوچھا، اے اجنبی حسین اور دیو پیکر جوان، تو میرے اس کمرے میں کیسے اور کیوں کر داخل ہونے میں کامیاب ہوا ہے، جبکہ یافان کی اجازت کے بغیر تو کوئی پرندہ بھی یہاں پر نہیں مار سکتا؟ پھر تو کیسے یہاں پہنچ گیا؟ اگر تمہیں کسی نے نہیں دیکھا اور تو یہاں کسی طرح آنے میں کامیاب ہو ہی گیا ہے تو اب بھی وقت ہے جن راہوں سے تو یہاں آیا ہے انہی راہوں سے واپس جا کر جہنم کدے جیسی اس جگہ سے جان بچا لو، ورنہ یاد رکھو تم یافان کے عذاب سے بچ نہ سکو گی، اس لیے کہ یافان ایسی ہولناک قوتوں کا مالک ہے کہ جن پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ گو میں نے آج تک اسے پوری جسامت میں نہیں دیکھا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ کوئی بدروح یا شیطانی قوت ہے۔ یوناف نے افزان کو ڈھارس بندھائی اور تسلی دی، اے افزان، میں تمہاری نسبت یافان کو بہتر جانتا ہوں، وہ شیطانی قوت ہے یا بدروح ہے میں اس بھید سے بھی خوب آگاہ ہوں۔ اے افزان، میرا اور یافان کا ساتھ اور اس کے ساتھ میری عداوت و چپخلش صدیوں پر محیط ہے، میں اس کی اور وہ میری قوتوں سے آگاہ ہے، لیکن اس وقت میرا مقصد تمہیں یافان کے بارے میں تفصیل بتانا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اس کے چنگل سے نکالنے آیا ہوں۔ لیکن اس سے قبل کہ میں اس طلسمی جزیرے سے تمہیں نکالوں تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یونان کے رہنے والے ہو؟ اور ہاں، میرے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے تم یافان کے خوف سے بے خطر ہو کر بیٹھ جاؤ، سن رکھو کہ میری موجودگی میں وہ بھیڑیا شیطان تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یوناف کا ہمدردی بھرا لہجہ اور رویہ دیکھ کر افسان کو حوصلہ ہوا اور وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا، اے دیو پیکر اجنبی، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور کیوں شیطانی قوتیں رکھنے والے یافان کے مقابلے میں میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں یونان کے شہر اسپارٹا کا باسی ہوں، اپنی ذات میں خود بھی بے پناہ قوتوں کا مالک تھا، لیکن اس شیطان یافان نے مجھے زیر کر کے رکھ دیا ہے۔ کاش میں کسی طرح اس سے اپنی جان چھڑا سکتا، اب تو اس نے مجھ سے وہ سارے علوم بھی سیکھ لیے ہیں جو میں جانتا تھا۔ پھر افسان نے یوناف سے وہ ساری تفصیل کہہ دی جو کچھ اس نے یافان کو سکھایا تھا۔ اس کے بعد اس نے یوناف سے ازراہ ہمدردی کہا، اے اجنبی جوان، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، زندگی کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں اور ہر طرح سے زندگی کا لطف اٹھا چکا ہوں، لیکن تو ابھی جوان ہے، تیری تو ابھی شادی بھی نہ ہوئی ہوگی اور تیرے آگے زندگی کی امیدیں اور خواہشات جنگل کی مانند ہوں گی جن سے تم نے لطف اٹھانا ہے۔ یافان اگر میرا خاتمہ کر دے تو کوئی بات نہیں کہ میں تو زندگی کی ہر رعنائی دیکھ چکا ہوں، لیکن تجھے ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے، اور تمہیں یہاں دیکھ کر اگر یافان نے تیرا خاتمہ کر دیا تو مجھے بے حد صدمہ ہوگا،
اس بنا پر میں بڑے خلوص سے تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں حیران ہوں کہ تم یہاں تک آنے میں کامیاب کیسے ہو گئے، جبکہ اس محل کی دیکھ بھال ان گنت لڑکیاں کرتی ہیں جو کسی کو اندر آنے ہی نہیں دیتی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو یہاں آنے میں کامیاب ہوا ہے، ایسے ہی سلامتی کے ساتھ یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائے۔ افسان کے خاموش ہونے پر یوناف بولا، اے بزرگ افسان، میرا نام یوناف ہے، تم فکر مند نہ ہو۔ یافان کی طرح میں بھی سری قوتوں سے بھرپور ایک فوق البشر انسان ہوں۔ رہی تمہاری یہ بات کہ میں ابھی تک زندگی سے لطف اندوز نہیں ہوا، تو سن رکھو کہ میں برسوں پر نہیں بلکہ صدیوں پر محیط زندگی دیکھ چکا ہوں۔ بہرحال میرا دوسرا سوال تم سے یہ ہے کہ کیا تم اسپارٹا شہر میں اکیلے ہی رہتے تھے یا تمہارے اہل خانہ بھی ساتھ تھے؟ افسان اس سوال پر اداس سا ہو گیا، پھر اس نے گہرے دکھ سے کہا، یافان نے تو مجھے جنت سے نکال کر جہنم میں لا ڈالا ہے۔ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا، پر اس ظالم نے تو مجھے ان سے بھی جدا کر دیا۔ کاش کوئی میری بیوی اور بیٹے کو ہی یہ خبر کر دیتا کہ میں ان دنوں کہاں اور کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، تاکہ وہ میری رہائی کے لیے یافان کی منت ہی کریں۔ کاش دنیا میں کوئی ایسا قاہر و جابر انسان ہوتا جو یافان کو میرے سامنے زیر کرتا۔ اگر ایسا نہیں تو پھر میں اپنے گھر والوں کے سامنے مر ہی گیا ہوتا کہ وہ مجھ پر رود ہو چکے ہوتے۔ یوناف مسکرایا اور بولا، اے بزرگ افسان، یافان کے لیے جس جابر و قاہر انسان کی دعا مانگتے ہو وہ میں ہی تو ہوں۔ جس طرح یافان فوق الفطرت انداز میں تمہارے شہر اسپارٹا سے تمہیں یہاں اٹھا لایا تھا، ایسے ہی میں تمہیں واپس تمہارے گھر پہنچا دوں گا اور تم دوبارہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر سکو گے۔ افسان نے اسے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ یوناف کھل کر ہنسا، بالکل ایسے ہی جیسے شیطان یافان تمہیں اسپارٹا سے یہاں لایا تھا۔ پھر یوناف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی ابا کا ایک کونا اس طرح پھیلایا جس طرح کوئی بہت بڑا پرندہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے۔ ساتھ ہی وہ بولا، اے بزرگ، تم میری اس ابا کے اندر کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو میں تمہیں کیسے سلامتی سے تمہارے گھر پہنچاتا ہوں۔ عجب وحشت بھرے انداز میں مشکوک نگاہوں سے یوناف کو دیکھتے ہوئے افسان اپنی جگہ سے اٹھا اور یوناف کی پھیلی ابا کے اندر یوں گھس گیا جیسے مرغی کا کوئی چوزا اس کے پروں کے اندر چھپ جاتا ہے۔ اسی لمحے یوناف نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور افسان کی بغل تلے جما دیا۔ اسی وقت افسان کو یوں لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو اور وہ فضاؤں میں معلق ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد افسان کے پاؤں پھر زمین سے لگے۔ اس ساری کارروائی کے دوران اس نے یہی محسوس کیا تھا کہ جیسے کسی بچے کو اٹھا کر ایک سے دوسری جگہ کھڑا کر دیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی افسان کے کانوں میں یوناف کی ہمدردانہ آواز پڑی، اے بزرگ افسان، ذرا اپنی آنکھیں کھولو، میری ابا سے باہر نکلو اور دیکھو کہ تم اس وقت کہاں پر ہو۔ افسان نے یوناف کی ابا سے نکل کر اپنے اطراف کا جائزہ لیا اور خوشی اور بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے چلا اٹھا، یہ تو میرا اپنا شہر اسپارٹا ہے، وہ سامنے دیکھو، میرا گھر دکھائی دے رہا ہے، آؤ چلے میرے ساتھ میرے گھر۔ یوناف نے اس پر انکشاف کرتے ہوئے کہا، اے بزرگ افسان، میں اس وقت تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہ جاؤں گا، اس لیے کہ تم یافان کو وہ علم سکھا چکے ہو جسے استعمال کر کے وہ پانی کے برتن میں دیکھ سکتا ہے کہ تم اس وقت کہاں پر موجود ہو۔ افسان نے یوناف کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ گھر تو چلو، میں تمہیں بھی وہ علم سکھا دوں گا۔ یوناف مسکرایا، اے افسان، میں تم سے یہ علم ضرور سیکھوں گا، لیکن تم پہلے میری ایک بات غور سے سنو جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ افسان نے تائید کرتے ہوئے کہا، اچھا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ افسان کو سمجھانے کے انداز میں یوناف نے کہنا شروع کر دیا، اے افسان، میں تم سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یافان کو تم نے وہ علم سکھا دیے ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ جان لے گا کہ تم کہاں ہو، اور جب وہ تمہیں اپنے جزیرے کے محل میں نہ پائے گا تو وہ ضرور یہی طریقہ اپنائے گا۔ وہ پانی سے بھرے برتن پر تمہارے ہی سکھائے ہوئے علم کو استعمال کرے گا اور دیکھ لے گا کہ تم اسپارٹا شہر میں اپنے گھر پہنچ گئے ہو، لہٰذا وہ یہاں آ جائے گا اور تمہیں بدترین سزا دے گا۔ لیکن اگر میں ابھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر جاتا ہوں تو پھر وہ مجھے بھی دیکھ لے گا، اور چونکہ وہ میری قوتوں سے آگاہ ہے لہٰذا وہ ادھر کا رخ نہ کرے گا، پر وہ اس انتظار میں ضرور رہے گا کہ کب میں تم سے علیحدہ ہوتا ہوں، کیونکہ میں ہر وقت تو تمہارے ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے میرے تم سے علیحدہ ہوتے ہی وہ یہاں آ جائے گا
اور تمہیں ساتھ لے جا کر کسی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ لہٰذا اے افسان، میرا تمہیں مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تم اکیلے ہی اپنے گھر چلے جاؤ، میں بھی یہیں آس پاس ہی رہوں گا، اور جب یافان تمہیں اکیلا دیکھ کر ادھر آئے گا تو میں یافان سے خود نمٹ لوں گا۔ افسان نے کمال ممنونیت سے پوچھا، پر تم اس وقت کہاں جاؤ گے؟ افسان کی بات پر یوناف مسکرانے لگا، تم میری فکر مت کرو، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں یافان سے بھی زیادہ سری اور فوق البشری قوتوں کا مالک ہوں۔ میں تمہیں بتائے بغیر کہیں نہ جاؤں گا، اور یہ بھی اطمینان رکھو کہ جب تک تمہارے سلسلے میں یافان کے ساتھ میں گفتگو نہیں کر لیتا، میں تمہیں بے بسی کی حالت میں چھوڑ کر نہ جاؤں گا۔ بس مختصراً تمہارے لیے اسی قدر جان لینا کافی ہے کہ میں اپنی سری قوتوں کے ذریعے اس حالت میں تمہارے گھر کے آس پاس رہوں گا کہ یافان اپنے عمل کے ذریعے مجھے یہاں نہ دیکھ سکے گا۔ اب تم بتاؤ، ایسا نہ ہو کہ یافان کو سرنا سے تمہارے غائب ہو جانے کی اطلاع ہو گئی ہو اور وہ اپنے عمل کو حرکت میں لائے۔ افسان کچھ کہے بغیر وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ سرنا جزیرے میں یافان اپنے معمول کے مطابق جب افسان سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ کمرہ خالی تھا اور افسان وہاں نہ تھا۔ اس نے محل کے محافظ لڑکیوں سے افسان کے متعلق پوچھا، لیکن ہر ایک نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ یافان فکر مند ہو گیا اور غصے اور غضب کی حالت میں اپنے خاص کمرے میں آیا۔ اس کی نیلی دھند اس کے ساتھ تھی۔ وہاں پانی سے بھرے برتن پر یافان نے وہی عمل کیا جو اس نے افسان سے سیکھا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ پانی پر اپنا عمل کرتا رہا، پھر چند ثانیوں تک پانی کے اندر چند ہیولے نمودار ہوئے، پھر وہ ہیولے صاف ہو کر واضح عکس کی صورت میں دکھائی دینے لگے۔ ان میں نمایاں عکس افسان کا تھا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ افسان کو اس حالت میں دیکھ کر یافان کا غصہ اور غضب انتہا کو پہنچ گیا۔ افسان کو اس کے گھر والوں کے ساتھ دیکھ لینے کی اس کامیابی پر یافان نے ایک ہولناک اور وحشت خیز قہقہہ بلند کیا۔ پھر کمرے میں اس کی آواز بلند ہوئی جیسے کمرے کا سارا ماحول گونجنے لگا ہو۔ اے افسان، میں تیرے سکھائے ہوئے علوم کو تیرے ہی خلاف استعمال کروں گا۔ اب تو مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ میں تیری موت تک تیرا پیچھا کروں گا اور تیرا جینا عذاب بنا دوں گا۔ اے افسان، تو نے میری اجازت کے بغیر اس محل کو چھوڑا۔ یقیناً یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی میں تجھے کڑی سزا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی طوفانی انداز میں یافان اپنے کمرے سے باہر نکل گیا اور اپنی نیلی دھند سمیت وہاں سے غائب ہو گیا۔ افسان اپنے گھر والوں اور عزیزوں سے مل کر ابھی بمشکل فارغ ہوا ہی تھا کہ اپنی نیلی دھند کے ساتھ وہاں نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی افسان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کے گھر والے انتہائی تعجب سے کبھی افسان کو اور کبھی یافان کی لمبی سیاہ عبا کو اور نقاب میں چھپے بدن کو اور کبھی پھیلتی سکڑتی نیلی دھند کو حرکت کرتا دیکھ رہے تھے۔ یافان کو دیکھتے ہی افسان بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور قبل اس کے کہ وہ یافان کو مخاطب کر کے اپنی صفائی میں کچھ کہتا، یافان نے ہولناک انداز میں پوچھا، اے افسان، تو نے میری اجازت کے بغیر کیوں سرنا شہر کو چھوڑا؟ کیا تو میری سری اور فوق البشری قوتوں کو فراموش کر گیا تھا جو تو وہاں سے نکل بھاگا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ اس طرح تو میری گرفت سے بچ جائے گا؟ ہرگز نہیں، یہ کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ اے افسان، تو نے میرے خلاف بغاوت اور سرکشی کی ہے، اور میں تمہیں اس کی ایسی سزا دوں گا کہ جسے تو اپنی موت تک فراموش نہ کر سکے گا۔ اے افسان، قبل اس کے کہ میں تمہیں ایک عذاب اور اذیت کا نشانہ بناؤں گا، کیا تو مجھے بتائے گا کہ یوں لمحوں میں تم سرنا سے یہاں پہنچنے میں کامیاب کیسے ہو گئی؟ دیکھ افسان، اگر تو نے میرے اس سوال کا حقیقت پسندی سے جواب نہ دیا تو پھر یاد رکھنا کہ میں صرف تجھے ہی عذاب میں نہ ڈالوں گا بلکہ تیرے ساتھ تیرے گھر والے بھی اس اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اے افسان، آج میں تمہیں اپنا اصل روپ بھی دکھاتا ہوں تاکہ تو جان جائے کہ میں کون ہوں اور میری حقیقت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یافان کی سیاہ عبا کے اندر حرکت ہوئی۔ افسان اور اس کے اہل خانہ نے یافان کی عبا کے اندر سے یافان کا ہڈیوں پر مشتمل ہاتھ نمودار ہوا تو وہ خوف سے لرز اٹھے، اور جب اپنے استخوانی ہاتھ کو حرکت دے کر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو افسان کے گھر والے چیخیں مارتے ہوئے دوسرے کمرے میں بھاگ نکلے، جبکہ افسان خود یافان کے سامنے بے بسی کی تصویر بنا کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس کی حالت خوف و دہشت سے اس مسافر کی سی ہو گئی تھی جو برف باری اور سردی کے طوفان میں پھنس گیا ہو۔ پھر یافان کی مکروہ آواز اس کمرے میں بلند ہوئی، اے افسان،
یہ ہے میرا اصل روپ۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یوں لمحوں کے اندر سرنا سے یہاں آنے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا تھا؟ اچانک یوناف وہاں نمودار ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں برہنہ تلوار تھی، بائیں ہاتھ میں اس نے یافان کی گردن پکڑتے ہوئے غراتی اور کھولتی آواز میں کہا، اے ابلیس کے گماشتے، یہ بیچارہ تیرے سوال کا کیا جواب دے گا؟ میں بتاتا ہوں کہ تمہارے شہر سرنا میں تمہاری قید سے نکل کر یہ یہاں کیسے پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اے یافان، اسے یہاں میں لایا ہوں۔ میں تیرے محل میں داخل ہوا تھا اور تجھے خبر تک نہ ہوئی۔ کیا تو میری اس گرفت سے آزاد ہونے کی قوت رکھتا ہے؟ یافان نے بہتری اپنی گردن ادھر ادھر ہلائی، لیکن وہ اپنے آپ کو یوناف کی گرفت سے آزاد کرانے میں بری طرح ناکام رہا۔ یوناف پھر خوفناک لہجے میں بولا، اے یافان، تو اپنی جو چاہے سری اور فوق البشری قوت استعمال کر لے اور جو چاہے اپنا سیاہ علم آزما لے، لیکن میں نے تیری ساری سری قوتوں اور سارے طلسم مسدود کر کے تیری گردن پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اب جب تک میں نہ چاہوں اس وقت تک تو اس گرفت سے نہیں نکل سکتا۔ یافان نے فوراً اپنے دفاع کا بندوبست یوں کیا کہ اس کی آنکھوں کے گڑھوں کے اندر جو آگ کے شعلے لہرا رہے تھے، ان شعلوں کے اشارے سے اس نے نیلی دھند کو یوناف پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ پر یوناف بھی غافل نہ تھا، وہ یافان کے ہر اشارے پر نگاہ رکھے ہوئے تھا اور اس نے پہلے ہی نیلی دھند کا بندوبست کر رکھا تھا، کیونکہ جو ہی یافان کے اشارے پر نیلی دھند کی قوتیں یوناف کی طرف لپکیں، اس نے تلوار کی نوک ان کی طرف اٹھا دی۔ ایسا کرتے ہی وہاں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ نیلی دھند کی قوتیں بری طرح چیخنے چلانے لگی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تلوار کی نوک ان کی طرف کر کے یوناف نے انہیں کسی عذاب اور تکلیف میں ڈال دیا ہے۔ اب نیلی دھند کے اندر کرب آمیز شور بلند ہوتا رہا۔ یوناف نے تلوار کا رخ اس کی طرف ہی رکھا۔ تھوڑی دیر تک چیخنے چلانے کے بعد نیلی دھند بڑی تیزی سے سمٹتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر افسان کے گھر والے دوسرے کمروں سے واپس آ کر پھر افسان کے قریب کھڑے ہو گئے اور اب کسی قدر دل جمعی سے یوناف اور یافان کو دیکھ رہے تھے۔ نیلی دھند کے بھاگ جانے پر یافان کی آنکھوں میں لپکتے ہوئے شعلے اب مدھم پڑ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے دھند کے وہاں سے ہٹ جانے کی وجہ سے یافان کو سخت دکھ اور صدمہ ہوا ہو۔ اسی وقت یوناف کی آواز پھر بلند ہوئی، اے یافان، تو جانتا ہے میں تیرا صدیوں پرانا رقیب ہوں، رازدان اور دشمن ہوں۔ میں تیری ساری قوتوں کے احوال سے بھی آگاہ ہوں۔ میں تیرے شیطانی افعال اور گھناؤنی خواہشوں کی بھی خوب خبر رکھتا ہوں۔ اے یافان، صدیوں کی اس عداوت بھری رفاقت کے میدان میں تیرے صرف ایک کام سے میں خوش ہوا ہوں، اور وہ یہ کہ تو نے سرنا جزیرے کو ضرورت مندوں سے آباد کیا ہے۔ شاید تو نے زندگی میں پہلا اچھا کام کیا ہے، گو تیرے اس اچھے کام میں بھی جزیرے پر حکمرانی کی ہوس پنہاں تھی، لیکن بہرحال تیرے سیاہ اعمال کو دیکھتے ہوئے اسے اچھا کام کہا جا سکتا ہے۔ گو تیرا یہ عمل بھی تیرے کسی کام نہ آئے گا، کیونکہ کسی انسان کی نیکی بھی خدائے بزرگ کے حضور صرف اسی وقت فائدہ دے سکتی ہے جب وہ مومن اور صاحب ایمان ہو۔ پھر بھی اے یافان، تیری طرف سے ایسا کام قابل تعریف اور قابل تحیر ہے۔ یوناف جب خاموش ہوا تو یافان جھٹ بول پڑا، اے یوناف، اگر یہ بات ہے تو پھر تجھ سے میری التجا ہے کہ اسی عمل کے طفیل تم مجھے معاف کر دو اور یہاں سے جانے دو۔ یوناف مسکرا دیا، میں تمہیں جانے تو دوں گا مگر دو شرائط پر۔ وہ کیا؟ یوناف نے جواب میں کہا، پہلی یہ کہ آئندہ تم افسان کو تنگ نہیں کرو گے، ورنہ میں تمہارے اس ہڈیوں کے پنجر کو توڑ پھوڑ دوں گا، اور تیری نیلی دھند کی قوتوں کو پھر تمہارے پنجر کو جوڑنے کی زحمت کرنا پڑے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ تم عارف بیوسا اور نبیتا کا ساتھ دیتے ہوئے میرے خلاف حرکت میں نہ آؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں کسی نت نئے کرب میں مبتلا کرنے کی کوشش کروں گا، یہ یاد رکھنا۔ یافان نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا، اے یوناف، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی نہ تو افسان کو تنگ کروں گا اور نہ ہی عارف بیوسا اور نبیتا کی حمایت میں تمہارے خلاف حرکت میں آؤں گا۔ یوناف نے اس کی گردن پر گرفت کچھ ڈھیلی کی اور بولا، اے یافان، ان دو شرائط کے ساتھ ساتھ میں تمہیں دو چیزوں سے بھی بچنے کی بھی نصیحت کرتا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میری ان نصیحتوں کا تم پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ بہرحال میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ حسد اور حرص سے بچ کر رہنا۔ دیکھ، عزازیل نے آدم کے خلاف حسد کیا تھا
اپنے آپ کو آگ کہہ کر اپنی رفعت اور آدم کو مٹی کہہ کر اس کی پستی کا اظہار کیا تھا، اسی حسد میں اس نے اپنے رب کی حکم عدولی کی اور آدم کو سجدہ نہ کیا، پر اسی حسد نے ابلیس کو مردود بنا دیا۔ اب چونکہ وہ خود دھتکارا ہوا ہی، لہٰذا وہ لوگوں میں بدی اور گناہ خوب چمکا کر اور پرکشش بنا کر پیش کرتا ہے، تاکہ لوگ گناہ اور بدی کی طرف مائل ہو کر اس کی حامیوں میں اضافہ کریں۔ اس کے بعد تم حرص سے بچنا، کیونکہ آدم نے حرص سے کام لیا اور جنت سے محروم کر دیا گیا۔ سو اے یافان، میں تمہیں حسد و حرص سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا لیا اور پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا، اے یافان، اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے تم سے نیکی کی توقع رکھتے ہوئے تمہارے ساتھ نیکی کر دی ہے، امید ہے کہ تم نیکی کا جواب بدی سے ہی دو گے، اس کے باوجود میں تمہیں جانے دے رہا ہوں۔ یافان نے متاثر ہوتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اے یوناف، تو نے اپنے اخلاق سے مجھے متاثر کیا ہے۔ قسم اس رب کی جس نے جنات کو آگ اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، میں تمہیں آج تک غلط ہی سمجھتا رہا، چونکہ میری اور تمہاری آج تک عداوت اور چپقلیشی رہی تھی اور باہم مل کر کبھی گفتگو نہ ہوئی تھی، لہٰذا میں تمہیں ایک انتہائی ہولناک انسان سمجھتا رہا۔ لیکن اے یوناف، آدمیوں کے اس جنگل میں تم عمدہ ترین انسان ہو۔ اے یوناف، ماضی میں تم نے دریائے نیل کے اندر میرے مسکن کو تباہ و برباد کر کے میری بیٹی اریشیا کو قتل کر دیا تھا، لیکن اب میں ان حادثات پر صبر کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یافان وہاں سے غائب ہو گیا۔ یافان کے غائب ہونے کے بعد افسان مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور یوناف کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس نے کہا، اے یوناف، واقعی میں یافان کے لیے جس جابر اور قاہر انسان کا منتظر تھا وہ تم ہی ہو۔ اے میرے عزیز، تم نے کیا خوب ابلیس جیسے ہولناک یافان کو مجبور و بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ جب تم نے اس کی گردن پکڑ رکھی تھی تو میں ایسا ہی محسوس کر رہا تھا جیسے کسی ماہر سپیرے نے کسی زہریلے ناک کا پھن پکڑ رکھا ہو۔ اے یوناف، اب تم مجھے اپنے متعلق تفصیل سے بتاؤ کہ تمہارا خاندان، تمہارے ماں باپ اور بھائی بہن کہاں ہیں؟ افسان کی بات پر یوناف مسکرا دیا اور بولا، اے افسان، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ایک فوق البشر انسان ہوں۔ میں صدیوں سے ہوں اور نہ جانے کب تک ایسے ہی جوان رہوں گا۔ اس دنیا میں میرے ماں باپ اور کوئی بھائی بہن زندہ نہیں ہیں۔ میں اکیلا ہی اس دنیا کے اندر خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرتا ہوں۔ بس میری ذات ہی میرا کل سرمایہ ہے۔ اپنے حالات بتاتے ہوئے یوناف افسردہ سا ہو گیا تھا۔ افسان نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی اور کسی قدر اپنائیت سے یوناف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے کہا، اے یوناف، میں یقیناً وہ سب علوم تمہیں سکھا دوں گا جو میں جانتا ہوں، اور تمہیں وہ سارے مقامات بھی دکھا دوں گا جہاں اسقلیبوس کی پورا اسرار اور قیمتی تحریریں ثبت ہیں۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تمہاری مرضی ہے جب تک چاہو یہاں رہو، اور جب تم جانا چاہو تو کوئی تمہاری راہ میں رکاوٹ نہ بنے گا۔ اب آؤ کھانا کھا لیں۔ یوناف کا ہاتھ تھامے ہوئے افسان اسے اپنے کمرے کی طرف لے چلا۔ اس طرح یوناف عارضی طور پر اسپارٹا شہر میں افسان کے ہاں رہنے لگا تھا۔